جس پیغام کو وہ لے کر کے آئے ہیں اس پیغام کو آپ سننے آئے ہیں، اور یہ پیغام ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوگا، وہ اللہ اس کے رسول کی بات آپ تک پہنچائیں گے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے اس جو ہم پر لیبل لگا ہوا ہے دین اسلام کا اور ہم مسلمان کہے جاتے ہیں، تو اس لیبل کو اپنے اوپر جو لگائے ہوئے ہیں اس لیبل کو حقیقی طور پر ہم ڈھال لیں، اس لیبل کو ہم سچا کر دکھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر تو بڑا اچھا نیم پلیٹ لگا ہو اور پورا مکان اندر خالی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت سے جب طوفان، اور محترم بزرگوں دوستوں کہیں دیکھیے طوفان آتے ہیں یا کچھ اور حادثات ہوتے ہیں، ایک اچھے مکانات آپ خالی دیکھیں گے، کوئی نہیں رہتا ہے، لیکن بڑا خوبصورت نام لگا تھا، فلانے صاحب کا یہ محل ہے، فلانے صاحب کا یہ بنگلہ ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں؟ ہمارے اوپر لیبل اسلام کا لگا ہوا ہے، ہمارا لیبل مسلمانوں کا ہے، لیکن ہمارے اندر یعنی ہماری زندگی میں اسلام کا نام و نشان نہ ہو۔ ہماری شکل ظاہر تو ایسا لگتا ہے یہ تو آسمان سے اترا فرشتہ ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر ہماری امیج، ہمارا کردار جو ہے وہ انتہائی خراب ہو، لوگوں کے اندر ہم بدنام ہوں، یعنی برائی کے تعلق سے لوگ دیکھتے ہوں تو کہتے ہو بڑا اچھا اگر اس سے ملاقات نہ ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں محترم بزرگوں دوستوں؟ انہی باتوں کو جاننے کے لیے اور بتانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جاننے کے لیے، اور جو علماء کرام ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے آج جو امت کا ڈھرا چل رہا ہے، ایک دھارا چل رہا ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں جیسے لوگوں کے بیچ جا کر کے انہی جیسے بن جاتے ہیں، یہ دوسروں کے چھاپ کو لینے والے بن جاتے ہیں، کبھی اپنا چھاپ چھوڑنے والا نہیں بنتے۔ محترم بزرگوں دوستوں، آج کے 50-60 سال پہلے جس پنچایت کے اندر کوئی مسلم رہا کرتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ پنچایت میں اچھا فیصلہ ہوگا، ایماندارانہ فیصلہ ہوگا، یہ خان صاحب آئے ہیں، یہ کبھی کسی والی نہیں کرتے ہیں۔ آج تو ہمارا محترم بزرگوں دوستوں کردار اتنا بدنما ہو گیا ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں سب سے خراب آدمی آ گیا ہے۔ کیا وجہ؟ آخر یہ بات آئی کیسے؟ یہ بات اس لیے آئی کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کو اور اس کے حاملین اپنے بزرگوں، اپنے اولیاء اللہ اور اپنے علماء کا دامن ہم نے چھوڑ دیا، ان سے تعلق کو ہم نے توڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر دین نہیں پایا جاتا۔ محترم بزرگوں دوستوں، تو اسی چیز کو بتانے کے لیے ان نکات کو، ان باتوں کو جو ہمارے علماء آج محسوس کر رہے ہیں عوام کے اندر کہ یہ خرابیاں ہیں، انشاءاللہ آپ تک یہ باتیں یہ پہنچائیں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جب آپ آئے ہیں تو ابھی سے اپنی نیت درست کر لیں، ابھی سے اپنے خیال کو درست کر لیں، ابھی سے اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں۔ کیا پیدا کرنا ہے؟ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، صرف ذرا سا سوچ کو بدل لیجئے، اپنے ذہن میں پہلے اللہ کو لائیے، اے اللہ میں یہاں آیا ہوں تیری رضا کے لیے، یہ سوچ لیجئے۔ اے اللہ میں سنوں تو آپ میرے دماغ کے اور میرے دل کے کواڑ کو کھول دیجئے تاکہ یہ باتیں میں سمجھوں اور تیری رضا کے لیے عمل کر سکوں۔ اتنی نیت آپ کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور میں نے جو ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کہ ہم پر جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں وہ دین کے چھوڑنے کے آتی ہیں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ جب تک کوئی قوم، کوئی انسان، کوئی بندہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا تب تک اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ محترم بزرگوں دوستوں، ہم یہاں آئے ہیں، آ رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، بس جو میں نے کہا ہے تھوڑی سی اپنی نیت کو تبدیل کر لیں اور دل میں اللہ سے مانگ لیں، اے اللہ ہم تیرے لیے آئے ہیں، تیرے لیے بیٹھے ہیں،
تیرے لیے جینا چاہتے ہیں، تیرے لیے مرنا چاہتے ہیں، میری نیت کو درست کر دے۔ یہ جو علماء کرام اولیاء اعظام آپ کی مسجد میں آ کر کے بیٹھے ہیں، آپ کو پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کی باتیں جو تیرے لیے کہی گئی ہوں وہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے اور ہمارے دل کے دروازے کو کھول کر ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ انشاءاللہ کریں گے بھائی، سبھی لوگ نیت کر لیں گے۔ چونکہ وقت کم ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارے درمیان ہمارے بہت سے علماء کرام اپنے اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے، پیغام تو اللہ اس کے رسول کا ہے، اپنے الفاظ میں اپنی جو ہے وہ زبان مبارک سے وہ بیان کریں گے، وہ مبارک احکام ان کے سنیں گے آپ انشاءاللہ۔ جیسا کہ مجھے تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں ڈاکٹر اطہر جو اناؤنسری کر رہا ہوں، اور صدارت حضرت مولانا الحاج محمد حسان احمد قاسمی خطیب جامع مسجد مہولی، آپ آج اس کے صدر ہیں اس مجلس کے۔ چونکہ آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ کسی کے پاس وہ آیا ہوگا جو اس کا اشتہار تھا، اس میں حضرت مفتی صاحب کی صدارت تھی، لیکن وہ سفر پر ہیں، آج آ نہیں سکے۔ انشاءاللہ آپ اسی طرح اگر اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں، بار بار بلائیں گے تو انشاءاللہ اگلی بار وہ ضرور آئیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اور اس کے بعد تلاوت حضرت ہمارے حافظ ہے نا ارشد صاحب، اچھا ہمارے حضرت امام اس مسجد کو جو امام صاحب ہیں، ان کی تلاوت سے اس مجلس کا باقاعدہ جو آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور جیسا کہ صدر تو ہمارے حضرت مولانا ہیں، لیکن ہمارے درمیان آنے والے ایک شخصیت، بزرگ شخصیت حضرت مولانا ابوالکلام صاحب قاسمی ڈاکٹر صاحب جو ہیں، جن کو آپ بحیثیت ڈاکٹر جانتے ہوں گے، ان کی سرپرستی میں یہ مجلس یہاں جو اس پروگرام اس علاقے میں ہوتا ہے انہی کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان نعت خواں کے طور پر ہمارے ساتھ چلنے والے، قدم سے قدم کر ملا کر چلنے والی شخصیت اور ہمارے دیار کی ابھرتی ہوئی شخصیت حضرت مولانا عبدالغفار صاحب مظاہری انشاءاللہ وہ نعت آپ کو سنائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے بہت ہی جو میڈیا پر بھاری کہہ لیجیے اس وقت جو ہمارے حضرت مولانا عبدالمالک صاحب، یہ کچھ آپ کو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قاسمی، آپ ناظم ہیں مدرسہ کاشف العلوم بھگوتی پور کے اور قاسمی کلاتھ ہاؤس مہولی کے، ماشاءاللہ سے آپ ان کے بیان سے مستفیض ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبدالغفار صاحب پھر نعت پڑھیں گے، اور مولانا حسان صاحب ہمارے جو اس مجلس کے ناظم ہیں وہ انشاءاللہ اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد مولانا صدر صاحب کا اچھا آپ کو ان سے پہلے ہے، اچھا یہ ہاں اچھا یہ قاسمی مندر ماشاء اللہ۔ بہرحال آگے جیسا بھی دیکھیں گے، کوئی ضرورت پڑی تو رد و بدل بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ یہ صرف آپ کو اس لیے کہہ دیا گیا کہ یہ چیزیں آپ جان لیں اور اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے اور بالکل تندہی کے ساتھ اور جم کر کے بیٹھیں اور سماعت فرمائیں۔ تو آئیے ہم اپنی اس مجلس کا آغاز جناب حضرت حافظ قاری محمد ارشد صاحب کی تلاوت سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ تشریف لائیں اور اپنی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔